3 طلاقیں جب دی گئی ہیں تو اسے اسٹیبلش کیا گیا ہے گناہ کے ہوتے ہوئے. یہ کہیں احادیث میں نہیں آیا کہ جی اکٹھی 3 طلاقیں دی جائیں. اس کے الٹ ملتا ہے. سنن نسائی کے اندر حدیث ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جلال میں ہے, آپ نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے. ایک صحابی کھڑے ان کا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی گردن میں کاٹ دوں, لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو, اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہیں. اگر اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے طلاقیں اسٹیبلش نہ ہو رہی ہوتی تو نبی علیہ السلام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہیں. آپ یہ فرما دیتے یہ ایک محمل جملہ, یہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا, کوئی حد ٹوٹی نہیں ہے. حد ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز غلط طریقے سے ہو گئی ہے اور اسٹیبلش ہو گئی ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے حالت حیض میں طلاق دینے سے منع فرمایا, اور ڈیٹیل ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ رجوع کرو. تو وہ پھر آگے وہ تابعی پوچھتا ہے کہ وہ ایک طلاق جو حیض کی حالت میں دینا حرام ہے, وہ جو دی تھی وہ اسٹیبلش ہو گئی تھی. انہوں نے کہا اس کو اسٹیبلش کیے بغیر تو چارہ نہیں تھا, اگرچہ ہوئی حرام طریقے سے, لیکن اس ایک طلاق کو جو ایک اختیار تھا مرد کا وہ اس نے یوز کر لیا, وہ اسٹیبلش ہو گئی. اسی طریقے سے عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ جی جو پریگننٹ عورت ہے, حاملہ, اس کو طلاق نہیں ہوتی. یہ بھی بالکل جھوٹ ہے, کسی آیت کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ آپ کی فلموں میں فلما دیتے ہیں. تو فلموں میں تو کئی ایک چیزیں ہیں جو عقیدے بن جاتے ہیں لوگوں کے. چاہے عورت پریگننٹ ہے یا نہیں ہے, طلاق اس کو دیں گے وہ طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی. تو یہ ان باتوں کو یہ کہنا کہ قرآن کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف تب ہوں گی جب آپ 180 ڈگری قرآن سے دکھائیں گے. قرآن میں کس جگہ پہ لکھا ہے کہ کوئی اگر اکٹھی 3 طلاقیں دے تو طلاقیں نہیں ہوں گی؟ جب تک یہ سٹیٹمنٹ نہیں. قرآن اس حوالے سے خاموش ہے, جس طرح اس سے بڑے معاملات میں قرآن خاموش ہے. قرآن کہتا ہے جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف جاؤ, لیکن بتاتے ہی نہیں ہے کہ اذان کے الفاظ کیا ہیں. اب کوئی اجتہاد کرے کہ نہیں جی وہ اذان کے الفاظ یہ ہوں گے کہ جی جمعے کا ٹائم ہو گیا آ جاؤ مسجد. اذان کہتے ہیں پکارنے کو, تو پکارا ہی نہیں الفاظ کے ساتھ جائے گا. وہ سنت ہمیں بتاتی ہے کہ اذان کے الفاظ ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا امت کو. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں نماز کی تاکید 700 مقامات پر آئی ہے, طریقہ ایک جگہ بھی نہیں آیا. آپ سے مشورہ کر کے قرآن نازل ہوتا تو ایک جگہ تاکید آتی, باقی 700 کی جگہ جو ہے وہ 15-20 آیات اس طرح کی ڈیٹیل نازل ہوتی جس میں نماز کا طریقہ آ جاتا تو اختلاف ہی ختم ہو جاتا. تو یہ یاد رکھیں کہ دین کے ماخذ بنیادی طور پر 2 ہیں, قرآن اور سنت. جو کہتا ہے نا کہ دین کا ماخذ صرف قرآن ہے سنت نہیں ہے, وہ کافر ہے. جی گمراہ نہیں, کافر. اسے کفر اسلام کے اوپر بات ہوگی. اور جو یہ کہتا ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی, قرآن سے ٹکرائے گی, ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, وہ ہمارا بھائی ہے, اسے گلے سے لگائیں گے, لیکن اسے یہ سمجھائیں گے, گلے سے لگانے کے بعد نا اس کو بھینچیں گے زور سے, اور اسے کہیں گے کہ بھائی قرآن کے خلاف تب ہوگی جب 180 ڈگری سٹیٹمنٹ آئے. اس کی مثال میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے. یہ میری ایک ڈیٹیل جو مجلس نمبر 96 ریکارڈ ہوئی تھی جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے نظریات کے اوپر, 200K پلس لوگ دیکھ چکے ہیں اسے. اس کے بنیادی 40 منٹ جو شروع کے میں نے اسی پہ تو بریف کیے تھے کہ ہم سے مقدمے پہ, اصول پہ بات کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن میں جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, کوئی حرج نہیں کہ تم ان کا طواف کرو. تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے, کوئی کر لے تو ٹھیک, نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب ظاہری الفاظ میں اس طرف مانا بھی جاتا ہے, ایمانداری کی بات ہے. لیکن سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یہ اس صورت میں ہونا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی نہ کرو.
یہ تو آیا کہ صفا مروہ کی صحیح کر لو تو کوئی حرج نہیں، یہ تو نہیں آیا کہ نہ کرو گے کوئی حرج نہیں، تب ہونا تھا کہ وہ ضروری نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ الفاظ اس لیے یوز ہوئے کہ مشرکین عرب میں سے جو انصاری مسلمان ہوئے تھے وہ صفا مروہ کی صحیح کو برا جانتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی مشرکین عرب کی رسم ہے جو چل رہی ہے، کیونکہ صفا اور مروہ پہ انہوں نے 2 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ مشرکین عرب کی ہی یہ رسم چل رہی ہے، لیکن یہ رسم انہوں نے ان بتوں کی وجہ سے سٹارٹ نہیں کی ہے، بلکہ یہ مستعار لی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ہاجر۔ یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، ہاجر لفظ ہے، ہاجر۔ انہوں نے صحیح کی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، لہٰذا یہ سنت ابراہیمی چلتی آ رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں تم کرو، یہ اپنے دل میں میل نہ لاؤ کہ یہ مشرکین عرب کی رسم ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں اس آیت کو دیکھیں تو بالکل سیدہ عائشہ کی بات فٹ ان بیٹھتی ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ جو احادیث میں صفا اور مروہ کی صحیح کو واجب قرار دیا گیا ہے حج اور عمرے کے لیے، یہ حدیثیں ہی فراڈ ہیں، اور جو سنت سے سنی اور شیعہ کا اجماع چلتا آ رہا ہے اس مسئلے پہ، یہ سارا اجماع ہی فراڈ ہے، تو اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ یہ قرآن کی رٹ ہم سے، باقی تو سب لوگ صرف قرآن کی رٹ ہی لگاتے ہیں۔ قرآن کی توحید کس نے آگے پبلک کو بالکل واضح کر کے بتائی ہے اور پوری دنیا کو اپنا دشمن کر لیا ہے؟ صرف اس پلیٹ فارم نے۔ ہمیں لوگ دھونس لگائیں گے قرآن کی کہ ہم قرآن کی تعلیمات کے خلاف لوگوں کو تعلیمات دے رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے محلے میں کھڑے ہو کے نا چوک میں توحید کی بات نہیں کر سکتے، ہاں نیٹ پہ چھپ چھپا کے صرف کمنٹس کر سکتے ہیں، یہ پوسٹیں شیئر کروا سکتے ہیں، وہ بھی اگر سائبر کرائم والے پہنچ جائیں تو وہ اس سے بھی لانے برات کر دیں گے۔ یہ تو توحید کی دلیری ہے۔ کون سا عالم دین ہے اس وقت جو قرآن کی توحید کو پبلک تک پہنچا رہا ہو؟ جرت ہی نہیں ہوتی۔ بس وہی توحید بیان کرتے ہیں، نہیں چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، وہ سارے ہوتے غیر مسلم ہی مان رہے ہیں چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا۔ اس توحید نال کوئی فرق نہیں پیندا۔ توحید وہ بیان کرنی ہے جو نوح علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور 950 سال میں 80 بندے بھی پورے نہیں کر سکے، سینچری تو مارنی دور کی بات ہے، 80 بھی پورے نہیں ہوئے۔ تو وہ توحید آپ سے کوئی نہیں سنے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ پلیٹ فارم قرآن کی دعوت کو لے کے چل رہا ہے۔ قرآن سے 180 ڈگری جب تک سٹیٹمنٹ نہیں ٹکرائے گی، قرآن خاموش ہے کہ کٹھی 3 طلاقیں دی جائیں تو اس کا کیا ہوگا۔ وہ صحابہ اکرام کے میں نے الموطا امام مالک سے بتایا اقوال موجود ہیں، پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ، ہمارے معاشرے میں جو چیز عام ہو گئی ہے نا کہ 3 طلاقیں ضروری دینی ہے، بیوی کون ہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ طلاق تو ایک ہی دینی چاہیے، 3 طہر کے بعد 90 دن کے بعد وہ طلاق بائن بن کے بیوی ویسے ہی فارغ ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب اس عورت کی مرضی، چاہے آپ سے دوبارہ نکاح کرے کیونکہ ایک طلاق ہوئی بھی ہے نا، چاہے کسی اور مرد سے کرے۔ البتہ 90 دن کے اندر وہ والا مرد جو ہے زیادہ حقدار ہے رجوع کرنے کے، کیونکہ وہ طلاق رجی ہوگی، اس میں نکاح نہیں ٹوٹتا، صرف طلاق ہوتی ہے۔ لیکن 90 دن کے بعد طلاق بائن ہونے سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اب نیا نکاح اور نیا حق مہر ہوگا۔ تو طلاق ہونی ایک چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دیں، پھر 90 دن کے بعد دوسری طلاق دیں، پھر 90 دن کے بعد تیسری طلاق دیں، جو غامدی صاحب اور ذاکر نائک کی طرف منسوب کی جاتی ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ طریقہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن بعد ضروری طلاقیں دینی ہے تم نے؟ یہ بھی تو آپ نے خود ہی گھڑا ہے نا، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن کا طریقہ تو ہے کہ طلاق ایک دینی ہے آپ نے۔ وہ جو ہے نا طلاق مرتان، وہ یہ ہے کہ بفرض محال کبھی مسئلہ بن گیا اور دوبارہ دینی پڑ گئی تو 2 ہی دفعہ دے سکتے ہو، تیسری دفعہ بیوی فارغ ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا قرآن کا طریقہ ہے کہ 90 دن بعد دیں گے، پھر 90 دن بعد دیں گے، جھوٹ باندھ رہے ہیں آپ لوگ قرآن کے اوپر۔ کدھر قرآن میں لکھا ہوا ہے 90 دن کے بعد دیں گے؟ قرآن میں تو ایک طلاق کا ذکر ہے صرف، کہ طلاق ایک دینی ہے، اور اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ چاہو تو رجوع کر لو، اور چاہے تو وہ جب 90 دن گزر جائیں وہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ دوسری تیسری طلاق تو قرآن میں ہے ہی نہیں ہے۔ وہ تو اس صورت میں ہے جب وہ بسانے کی نیت سے لے آیا تھا، پھر کبھی حالات کبھی خراب ہو گئے، سال بعد 2 سال بعد 10 سال بعد تو اس نے دوسری دی۔ یہ 90 دن کے جو آپ نے پیچز بنا کے اور ایک خود ساختہ طریقہ امت کو بتا رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ قرآن کا طریقہ ہے، تو قرآن ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں؟ کدھر قرآن میں لکھا ہوا ہے طریقہ؟ کوئی قرآن میں یہ طریقہ نہیں لکھا ہوا۔ قرآن اس حوالے سے خاموش ہے، جس طرح اس سے بڑے معاملات کے اوپر قرآن خاموش ہے،
سنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس معاملے میں بھی سنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے جب میرا یہ نظریات سامنے آئے نا، اس وقت مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی زندہ تھے، تو ہمارے جو فات بھائی ہیں جو ان کا چینل چلاتے ہیں، مولانا اسحاق اردو، نسٹ یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ہیں، شریف النفس آدمی ہیں، مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، تو انہوں نے نا مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کال ملائی کہ اس طرح جو ہے نا، وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ انجینئر صاحب یہ نہیں کہتے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں، میں تو 1 طلاق کے بھی مخالف ہوں، آپ 3 کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو لوگوں کو چیخ چیخ کے مسلم شریف کی حدیث سنا رہے ہیں کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے جب کوئی طلاق ہوتی ہے، تو وہ اپنے اس چیلے کو جس نے طلاق کروائی ہوتی ہے اس کو جفی ڈال کے ملتا ہے۔ میں نے کو کہنا ہے جی 3 طلاقیں ایک مجلس میں دیں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی دے بیٹھے تو اسٹیبلش ہو جائیں گی، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ 3 کیا وہ 1 بھی نہ دیں، اور جب کبھی دینی پڑے تو 1 ہی دیں۔ اور اگر پاکستان کے قانون کے شر سے بچنا ہو تو عورت خلا لے لے، کیونکہ مسند امام شافعی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر عورت خلا لے گی نا، اگرچہ خلا ایکویلنٹ ٹو 3 طلاق ہوتا ہے، یا 1 طلاق 90 دن گزر جائیں تو اس کے ایکویلنٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں چونکہ مرد نے طلاق نہیں دی ہوتی، لہٰذا اسی مرد کے ساتھ دوبارہ شادی ہو سکتی ہے، حلالے اور حرامے کے بغیر ہی۔ وہ میں نے پچھلی دفعہ بریف کر دیا تھا حلالہ کیا اور حرامہ کیا۔ حلالہ بھی وہ ایک چھری بنائی ہوئی ہے، وہ تو حلالہ نیچرل ہو جائے تو ہو جائے، یہ جو پری پلان حلالہ ہے اس کو تو سنن ابن ماجہ میں لعنت کی گئی ہے۔ تو مولانا اسحاق صاحب کو انہوں نے کال ملائی کہ اس طرح جی انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں جی کٹھی 3۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کٹھی 3 طلاقیں دیں، میں تو آپ سے ایک ورژن آگے ہوں، آپ تو کہتے ہیں نا 90 دن کر کے کہیں، میں تو کہتا ہوں 2 ہی کوئی نہ، اور اگر 2 تو قرآن کے تحت 1 ہی دو، 90 دن کے بعد وہ ویسے ہی آزاد ہے، چاہے آپ سے شادی کرے چاہے کسی سے، کم از کم آپشن تو کھلا رہے۔ تو آپ کے بزرگوں نے، آپ کے علماء نے، آپ کے بھی سو کالڈ قرآن کی دعوت دینے والوں نے آپ کو قرآن کے طلاق کا طریقہ بھی غلط بتایا ہے۔ قرآن کی طلاق کا طریقہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے، آپ کو کس نے کہہ دیا 90 دن کے بعد دو؟ وہ بھی غلط ہے۔ طلاق تو 1 ہی دینی ہے اگر ضرورت پڑے، 90 دن بعد وہ ویسے ہی عورت آزاد ہے۔ ویسے بھی اس نے جو اپنا خلا کا وہ اس کا جو عدت کا پیریڈ ہے وہ تو 90 دن گزارنا ہی ہے، چاہے کسی نے حرام کام کرتے ہوئے کٹھی 3 دی ہیں چاہے 1 دی ہیں، 90 دن تو اس نے گزارنے ہیں، اس سے پہلے تو وہ شادی کر بھی نہیں سکتی، لہٰذا 1 ہی دیں، 90 دن بعد وہ آزاد ہے۔ ہاں، جو عورت خلا لے گی تو وہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے کہ اس کی جو عدت ہے نا وہ 1 مہینہ ہے، بشرطے کہ وہ پریگنٹ نہ ہو۔ پریگنٹ کی قرآن میں آیا کہ وضع حمل، اولاد پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی، چاہے وہ 6 مہینے لگ جائیں، چاہے وہ 9 مہینے لگ جائیں، چاہے 1 دن لگے۔ اور اگر وہ متعلقہ ہے تب بھی اور بیوہ ہے تو تب بھی، سوگ بھی ختم ہو جائے گا 4 مہینے 10 دن والا۔ یہ اللہ نے پریگنٹ عورت کو نا ایک ایج دی ہے کہ کیونکہ اس کے گھر اب خوشی آئی ہے نا، تو اب سوگ کی کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ اللہ نے اس سے بڑی خوشی اسے دے دی ہے، تو سوگ اس کا ختم، اب جو بیوہ نے کرنا تھا وہ بھی ختم۔ تو قرآن کی روح سے یہ باتیں کرنا غلط ہے۔ وہ مولانا اسحاق صاحب کو فات بھائی نے کال ملائی اور کہا جی وہ علی بھائی کہتے ہیں کٹھی 3 ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ صحابہ کا اجماع ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے مسلم شریف کی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 ایک تصور کی جاتی تھی، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں، پھر حضرت عمر کے بھی ابتدائی چند سالوں میں، پھر حضرت عمر نے اس کو اسٹیبلش کیا کہ 3 کٹھی دی جائیں گی تو 3 ہی میں شمار کروں گا، مسلم شریف کی حدیث۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو حدیث آپ لوگوں کے بھی خلاف جاتی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہم نہیں باتیں مانیں گے، تو سیدنا عمر نے کیا قرآن کے خلاف یہ ڈیسیژن دیا تھا؟ یہ ہمیں پیش کرتے ہیں نا کہ حضرت عمر نے 3 طلاقیں اکٹھی کروائی ہیں، تو پیش کہاں سے کر رہے ہیں؟ مسلم شریف سے۔ تو پھر اگر اس حدیث کو آپ صحیح مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس امت میں قرآن کے احکامات کو پہلے توڑنے والے تو آپ سیدنا عمر پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام جو توڑا ہے، تو یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے طریقہ بدل دیا اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوں؟ آپ یہ حدیث ہمیں پیش کرتے ہیں نا، تو حدیث کو پھر آپ خود بھی ٹھیک مانیں نا، اور آپ کے حضرت عمر نے پہلی دفعہ قرآن کے طلاق کا طریقہ بدلا، قرآن میں طریقہ اور تھا، حضرت عمر نے اپنا بنا دیا۔ کڈی بڑی پھکی ہے، اتو ہی لبدی ہے، اس کو کہتے ہیں تھنک آؤٹ آف باکس۔ وہی بات جو آپ دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر وہ تھوڑی مارنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے اوپر وہ توپ کا گولہ بن کے گر رہی ہے۔ اور جسے تو ہم پتہ ہے سمجھدار فوجی ہوتے ہیں نا، وہ گرنیڈ پھاڑ کے نا واپس اڑ دیتے ہیں۔ میرے اللہ کو گرنیڈ سٹے،
میں وہ بھی واپس سٹاں گا تے نال جڑا نا تبرکن تانوں اور بھی چونگے سٹاں گا واپس. یہ حدیث سانوں پیش کرتے ہو. اس کی میں نے پوری ایکسپلینیشن کی تھی کہ یہ حدیث جو ہے اس پہ امام نسائی نے باب باندھا ہے کہ اس عورت کے لیے جس کے ساتھ مرد نے صحبت نہ کی ہو. وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ جس عورت کے ساتھ مرد نے صحبت نہ کی ہو وہ غیر مدخولہ اسے کہا جاتا ہے. اس کو ایک وقت میں جب آپ 3 طلاقیں دیں گے وہ ایک سے ہی فارغ ہو جائے گی, اس کو 3 کی ضرورت نہیں, پھر اس کے ساتھ نیا نکاح ہو سکتا ہے. لیکن شادی شدہ عورت جس کی رخصتی ہو چکی ہے, جس سے مرد نے صحبت کی ہے, اس کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے تو پھر سر اب وہ اس کی طرف آپ رجوع نہیں کر سکتے اگر کٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں. تو مولانا ساق صاحب کہتے ہیں کہ ہاں یہ علی کی بات صحیح ہے. وہ فون کال انہوں نے میرے خلاف چڑھائی ہوئی ہے, اس فون کال کی ایک ایک بات مولانا ساق صاحب نے اگرچہ میرے خلاف کی ہے لیکن وہ خود ان کے موقف کے خلاف جاتی ہے. انہوں نے کہا یہ علی کی بات صحیح ہے کہ صحابہ کرام کا یہی موقف تھا کہ کٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو سر پہلی بات تو ثابت ہوئی کہ انجینئر صاحب صحابہ کرام کے فہم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. خود بقول مولانا اسحاق صاحب کے جو میرے خلاف کال ریکارڈڈ ہے 4 منٹ کی, وہ آپ سن لیں. دوسرا انہوں نے کہا علی کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ عبداللہ ابن عباس جن کے اوپر یہ پورا اہل حدیث کا مسئلہ کھڑا ہے وہ خود بھی ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 مانتے تھے. ان کے تو فتوے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن الکبریٰ البیہقی میں, اور شیخ زبیر صاحب نے طلاق کے چیپٹر میں وہ جو ایک مجلس میں جو 3 طلاقیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, وہ ایک بندہ آتا ہے عبداللہ ابن عباس کے پاس کہ میں نے 100 طلاقیں دی ہیں. تو انہوں نے کہا 3 طلاقوں کی وجہ سے تو تیری بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی, 97 طلاقیں تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کی ہیں. ابن عباس تو خود فتویٰ دیتے تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. لہٰذا ابن عباس کی حدیث مسلم شریف سے پیش کرنا کہ حضرت عمر پہلا شخص ہے جس نے کٹھی 3 طلاقیں کروائی ہیں, وہ انہوں نے کروائی تھی غیر مدخولہ کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم اب اس کے لیے بھی اس کو اسٹیبلش کر دیں گے, اب لوگوں کا یہ عذر نہیں قبول کریں گے. یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. تو وہ مولانا ساق صاحب کہتے ہیں کہ وہ ابن عباس بھی دیتے تھے. لو جی, ایک ابن عباس پہ ہی آپ کھڑے تھے اور اس کی بھی ایک روایت کے اوپر جو مسلم شریف کے اندر ہے, اور اس کا فہم بھی آپ اس طریقے سے بیان کرتے تھے. اور جب ہم کہتے تھے کہ ابن عباس تو خود اس کے خلاف چلتے ہیں جو اپنی روایت بیان, اگر راوی حدیث اپنی روایت کے خلاف چل رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس روایت کو کس درجے میں لیتا ہے؟ اس کا فہم وہی لیتا ہے جو ہم لیتے ہیں کہ ان کو عبداللہ ابن عباس کو پتا تھا یہ غیر مدخولہ کے لیے جس کے ساتھ مرد نے صحبت نہ کی ہو. تو مولانا ساق صاحب کہتے ہیں وہ ابن عباس واقعی نا فتویٰ وہی دیتے تھے جو حضرت عمر کا ہے, وہ فتنے کے ڈر کی وجہ سے فتویٰ. یہ انہوں نے مولانا ساق نے تعویل کی. اس میں پھر میں نے ان کو علمی طور پہ جواب دوں گا ان کے شاگردوں کو کہ ابن عباس تو وہ بندہ ہے جو تو ڈرتا ہی نہیں تھا بڑے سے بڑے سخت حکمران سے بھی. خود مولانا اسحاق صاحب بتاتے ہیں کہ جی جو ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ وہی عبداللہ ابن عباس عرفات میں باہر نکلتے ہیں اور تلبیہ کی آواز نہیں سنتے, تو وہ کہتے ہیں میں تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا. تو بتایا جاتا ہے لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے تلبیہ کہنا چھوڑ گئے, چونکہ حضرت علی اونچی آواز میں تلبیہ کہتے تھے, انہوں نے سنت جاری کی تھی, حضرت معاویہ اس کے الٹ چل رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے. انہوں نے کہا ان پر اللہ کی لعنت ہو, معاویہ کی ناک خاک آلود ہو, انہوں نے بغض علی میں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا. رسول اللہ اونچی آواز میں لبیک کہتے تھے, پھر ابن عباس نے وہاں لبیک اللہم لبیک اونچی آواز میں کہا. یار حضرت معاویہ کا جو دور ملوکیت تھا, جتنی سختیاں اس کے اندر تھیں, حضرت عمر میں تو پھر بھی سنت کی بات سن کے ٹالنس آ جاتی تھی. ابن عباس تو وہ دلیر بندہ ہے جو حضرت معاویہ کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا. اس کے بارے میں کہنا کہ حضرت عمر کے دور میں وہ حضرت عمر کی عزت کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیتے تھے. اور یہ وہی ابن عباس ہے جس کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے حج تمتع پہ جب حضرت عمر نے پابندی لگائی اور لوگ آ کے جو وہ بات کرتے ہیں تو حضرت ابن عباس ہی کہتے ہیں قریب آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ عمر نے حج تمتع پابندی لگائی, رسول اللہ نے حج تمتع کیا ہے. یہ وہ ابن عباس ہیں, وہ تو لحاظ ہی نہیں کرتے تھے کس کا. لہٰذا ان کی بات کہنا کہ انہوں نے تقیتاً حضرت عمر کے دور میں 3 کو 3 کہا تھا, بعد میں تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے. ان کے تو فتاوے جو موجود ہیں ان میں تو یہی ملتا ہے کہ وہ اسٹیبلش کرتے تھے. ہاں اہل تشیع کے ہاں یہ رائے پائی جاتی ہے. ہم کوئی مطلب
تنگ نظر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ رائے نہیں پائی جاتی. میرا دعویٰ ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ اتفاقی مسئلہ چلتا آ رہا ہے. اہل سنت میں یہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے اس مسئلے کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ کھڑا نہیں کیا, اور ابن تیمیہ کے بعد بھی اہل حدیث میں سارے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں. شیخ زبیر علی صاحب نہیں قائل تھے, بلکہ وہ مجھے کہتے تھے کہ علی بھائی آج کے اہل حدیث کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو میں کہتا ہوں اجماع صحابہ اور اجماع امت اور اہل سنت کے خلاف ہے. اجماع کے یہ لفظ بولا کرتے تھے, اور وہ طلاق کا مسئلہ ہے. میرے 1 to 100 کوسچنز میں جب میں نے آخر میں مجھے پتا تھا یہ جواب نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ پورا ایک مسلک کھڑا ہوا ہے نا, تو میں نے اس سوال کے سٹارٹ میں کہا تھا آپ کی مرضی جواب دیں یا نہ دیں. تو میں نے کہا 3 طلاق کا مسئلہ بتائیں, تو وہ اس پہ کھڑے ہو گئے تھے. اگر وہ اہل حدیث والا مسئلہ بیان کرنا ہوتا انہوں نے تو کر دیتے, ہمیں پتا تھا وہ جواب نہیں دیں گے. لیکن ریٹن میں مشکات کی پہلی جلد میں طلاق والے چیپٹر میں آپ جا کے دیکھ لیں. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ قرآن کے خلاف چل رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. قرآن کے خلاف چلانے کے لیے آپ کو قرآن میں 180 ڈگری سٹیٹمنٹ دکھانی پڑے گی. ادروائز کوئی شخص اپنی مرضی سے اجتہاد کرتا ہے, نہیں جی قرآن میں چونکہ یہ آیا ہے, اب چونکہ یہ آ گیا تو قرآن کے بالکل خلاف ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا. یہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں اوائل اسلام میں فرقے, قرآن پاک کی آیات کو مولڈ کر کے, جبریہ اور قدریہ, آپ کیا سمجھتے ہیں جبریہ اور قدریہ حدیثیں پیش کرتے تھے؟ قرآن کی آیات ہی لیتے تھے. جبریہ وہ جن آیات میں آتا ہے کہ تم کیا چاہو گے, جو چاہے گا وہ اللہ ہی چاہے گا, اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے, جسے چاہے گمراہ کر دے. جبریہ کہتے تھے دیکھو یہ آیات واضح ہیں کہ انسان کوشش سے کچھ نہیں کر سکتا, جس کو اللہ نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے وہ اللہ ہی اسے خود گمراہ کرے گا. قدریہ جو ہیں وہ دوسری طرف آتے تھے, وہ کہتے تھے قرآن میں آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں راہ دکھائیں گے. وہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ کوشش آپ کی اپنی ہے, اللہ نے کچھ نہیں کرنا, اللہ نے تو بعد میں جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے. لیکن وہ پھر اتنا غلو اس میں کرتے تھے کہ وہ تقدیر کو بھی سائڈ پہ نکال دیتے تھے. جبکہ اہل سنت کا موقف درمیان میں ہے کہ نہ ٹوٹلی انسان کے اختیار میں اللہ نے چیز چھوڑی ہوئی ہے, اور نہ ٹوٹلی جبر کیا ہے انسان کے اوپر. جبر کہتے ہیں یہ زبردستی کرنا, جبریہ اسی سے نکلے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پہ اللہ نے جبر کیا ہے معاذ اللہ, ہمیں دوزخ یا جنت کے لیے زبردستی پیدا کر دی ہے اور اسکروٹنی کر دی ہے. اور قدریہ جو ہیں وہ تقدیر کے منکر ہو گئے, وہ دوسری طرف چلے گئے کہ نہیں بھی اللہ نے بنا کے دنیا چھوڑ دی ہے, وہ جس طرف دنیا کی مرضی ہوگی اس طرف لے کے چلیں گے. یہ دونوں ایکسٹریمز تھے. لہٰذا یہ